اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا سوال ہے یہ کہ تصوف کے لیے علوم دینیہ کا جاننا ضروری ہے، اور جو علم دین کے بغیر تصوف حاصل کرے اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تصوف ہے کیا؟ تصوف ہے کہ جو تعلیمات ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ غیر نبی کی تعلیمات کی طرح نہیں ہوتی۔ عالم یا کوئی بھی کسی فن کا ماہر، کسی علم کے کسی شعبے کا استاد جو کچھ سکھاتا ہے وہ خبر دیتا ہے، بتاتا ہے اس شعبے کے متعلق۔ پڑھنا لکھنا جو سکھاتا ہے وہ حروف، الفاظ سے حروف کس طرح بنتے ہیں، حروف سے جملہ کیسے بنتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، یہ ساری ایک خبر ہوتی ہے، اسے علم نہیں کہا جا سکتا۔ خبر اسے میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس سارے کا انسانی کردار پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک آدمی موٹر مکینک بن جاتا ہے، وہ موٹر کے ہر پرزے کا نام جانتا ہے، اس کا کام جانتا ہے، وہ موٹر کھول جوڑ لیتا ہے، بنا لیتا ہے، خراب ہو جائے درست کر لیتا ہے۔ یہ ساری خبر ہے اس کے پاس، اسے علم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس ساری خبر کا اس کی ذاتی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کی سوچ، اس کے ارادے، اس کا کردار اسے یہ متاثر نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی تاریخ پڑھاتا ہے تو وہ تاریخی واقعات کی خبر دیتا ہے، اب بے شمار واقعات آدمی کے علم میں آ جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان واقعات کو سننے اور جاننے کے بعد اس کی فکر پہ، اس کی سوچ پہ، اس کے کردار پہ کوئی خاص اثر پڑے یا تبدیلی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جتنے بھی شعبے ہیں علم کے، ان میں جو بھی استاد پڑھاتا یا سمجھاتا یا سکھاتا ہے اس شعبے کے بارے خبر دیتا ہے۔ نبی علم تقسیم فرماتا ہے۔ علم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو بات بھی اللہ کا نبی بتاتا ہے ان الفاظ میں کیفیات بھی ہوتی ہیں، اور جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منتقل ہوتی ہے براہ راست اس میں وہ کیفیات ہوتی ہیں، اور آدمی کی سوچ اور فکر اس طرح سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک ایسا معاشرہ جو صدیوں سے بت پرستی کا شکار تھا، یا انکار کفر کا شکار تھا، یا شرک کا شکار تھا، یا لوگوں کی زندگیاں بے لگام تھیں، چوری ڈاکہ جو کچھ کسی سے ہو سکتا تھا کرتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی تعلیم فرمایا، صدیوں سے شرک چلا آ رہا تھا، حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اب جس نے قبول کیا اس کے دل کی گہرائی میں یہ بات اتر گئی، اور اس نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔
اس کی فکر میں بھی یہ بات اتر گئی، اور وہ فکر میں ایسی اتری کہ اس کے عمل میں وہ ظاہر ہو گئی، اور اس نے غیر اللہ کی عبادت کا انکار کر دیا۔ اسی طرح احکام شریعت جوں جوں نازل ہوتے گئے، اب ایک معاشرہ صدیوں سے شراب کو پانی کی طرح استعمال کرتا تھا، کوئی ضروری نہیں کہ وہ صرف عیاشی کے لیے شراب پیتے تھے، بلکہ ان کی غذا کا ایک حصہ تھا اور روزمرہ کے مشروبات میں تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب حرام ہے، تو ایک دم سے سارے معاشرے نے ترک کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی جو لا رہے تھے باہر سے شراب، لاتے تھے، اونٹوں کی اونٹ لاد کر لاتے تھے مشکیزیں بھر کر اور بیچتے تھے، بہت بڑا کاروبار تھا، ہر آدمی پیتا تھا۔ انہیں راستے میں اس حکم کا علم ہوا کہ اللہ نے شراب حرام کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہ مسلمانوں کے پاس جتنی شراب تھی وہ گلیوں میں پھینکوا دیے، لوگوں نے مٹکے توڑ دیے، اور شراب کا کاروبار بھی حرام ہو گیا۔ تو سیرت میں موجود ہے، علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس نے اپنا سارا سرمایہ جو اس کے پاس تھا اس پہ لگایا ہوا تھا، اور سارے کی خرید کر لا رہا تھا، تو اس نے اونٹوں کو بٹھایا بھی نہیں، کھڑے کھڑے اونٹوں کے مشکیزیں چیر دیے اور سارا زمین پہ گرا دیا۔ یعنی نبی کی جو تعلیمات ہوتی ہیں ان میں کیفیات بھی ہوتی ہیں، اور وہ بات سوچ کو اس طرح بدلتی ہے کہ اس سے کردار جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اتنی سخت، اتنی مضبوط تبدیلی فکر میں آتی ہے۔ یہ عالم ان لوگوں کا تھا جنہوں نے براہ راست تعلیم حاصل کی نبی علیہ السلام سے، اسی لیے انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ لغوی اور اصطلاحی معنی تو صحابی کا ہوگا صحبت یافتہ، لیکن اس کا اصطلاحی جو معنی ہے، لغوی معنی تو ہوگا جو جسے صحبت نصیب ہوگی، لغت والے تو اسے صحابی، لیکن اصطلاحاً صحابی سے مراد ہے کہ انسانی کردار میں امانت، دیانت، عمل صالح، ہر معاملے میں، خلوص میں، جس کی غیر صحابی مثال نہیں بن سکتا کہ ان بلندیوں پہ پہنچے۔ تو اس کے لیے کوئی الگ چلہ کشی نہیں کی گئی، یہ کوئی مجاہدہ نہیں کیا گیا، تعلیمات نبوت بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ نے انہیں وہاں پہنچا دیا کہ جو ارشاد نبی کی زبان حق ترجمان سے نکلتا ہے اس میں وہ کیفیات ہوتی۔ صحابہ میں وہ کیفیات اسی قوت سے تھی جو ان کی صحبت میں پہنچا، تابعی ہو گیا۔ تابعی سے بھی مراد یہ ہے کہ غیر تابعی خلوص اور خشوع و خضوع کی اس کیفیت کو نہیں پا سکتا۔ تبع تابعین میں بھی وہ بارش اسی طرح سے بدستور ابر کرم برسا۔ اب جو زمانہ دور ہوتا گیا تو الفاظ اور کلمات تو آگے منتقل ہوتے رہے، لیکن وہ کیفیات اس طرح سے منتقل نہ ہوئیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی قرآن کا حافظ ہے، اب سب سے اعلیٰ کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم بھی پوری امت کو اور پوری دنیا کو حضور کی حق زبان حق ترجمان سے پہنچا، اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس میں تو کیفیات بدرجہ اتم ہونی چاہیے کہ براہ راست کلام الہی ہے، تو جمال الہی کا پرتو بھی اس میں ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مخلوق تک پہنچا تو حضور کی برکات بھی اس میں ہے۔ لیکن ایک بندہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، ایک بندہ قرآن کی تفسیر جانتا ہے، ایک بندہ قرآن کے مفاہیم اور معنی جانتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس کا کردار جو ہے وہ اس کی عکاسی نہیں کرتا کہ یہ قرآن کے علوم سے واقف۔ اس کی وجہ کیا ہے
کہ اس تک الفاظ پہنچے، کیفیات نہیں پہنچی۔ ان الفاظ کے جو اثرات قلب پہ ہونے چاہیے تھے، جو اثرات فہم و شعور پہ ہونے چاہیے تھے، جو اثرات آرزوؤں میں اور خواہشات میں رچ بس جانے چاہیے تھے، وہ نہیں پہنچے، چنانچہ اس کا کردار صحیح نہیں ہوتا۔ اب ان کیفیات کو پانا اور حاصل کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا، مجاہدہ کرنا تصوف کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کا جو لفظ ہے تزکیہ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اسی تزکیے کا ترجمہ تصوف ہے۔ بعض حضرات نے لکھا کہ وہ صوف پہنتے تھے اس لیے انہیں صوفی کہا جانے لگا، بعض نے کہا صفائے باطن مراد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تزکیے کا متبادل لفظ ہے فارسی میں، عربی میں تزکیہ تھا، فارسی میں ترجمہ ہوا تصوف آ گیا، تو مراد وہ خشوع، وہ خضوع، وہ کیفیات جو اس کلام میں ہیں ان کا حاصل کرنا ہے۔ جب وہ حاصل ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ ان کی کھال سے لے کر نہا خانے دل تک وجود کا ذرہ ذرہ اللہ کی یاد سے روشن ہو جاتا ہے، اس میں یاد رچ بس جاتی ہے۔ تو ذکر اللہ ثمر ہوا ان برکات کا، اور جو ثمر ہوتا ہے وہی تخم بھی ہوتا ہے۔ اگر اسی جو پھل لگتا ہے اگر اسی کو دبا کر محنت کریں، پانی دیں، گوڈی کریں، تو پھر وہی تناور درخت اس سے نکل آتا ہے۔ چنانچہ تصوف یہی ٹھہرا، اور اس میں صرف اللہ اللہ نہیں ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے، ایسے شخص کی صحبت مل جائے جس نے وہ برکات نبوت اپنے سے پہلوں سے حاصل کی ہوں، چونکہ یہ ایک انعکاسی عمل ہے جو دلوں سے دلوں کو چلتا ہے، جس طرح الفاظ زبانوں سے ذہنوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں، کلام الہی ہے، کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کلام الہی اور کلام پیغمبر کی کیفیات ہے۔ تو وہ کلام حاصل کرنا تو علم دین ہے، اور وہ کیفیات دل میں اتارنا ایک تصوف ہے۔ تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اب علم دین کتنا جاننا ضروری ہے؟ فرض کا جاننا فرض ہے، واجب کا جاننا واجب ہے، سنت کا جاننا سنت ہے۔ تو ضروریات دین روزمرہ کی نماز، روزہ، حلال حرام، جو روزمرہ زندگی میں آتا ہے، یہ تو جاننا سب کے لیے فرض ہے، اور عموماً ہر مسلمان جانتا ہوتا ہے، سن کر سیکھ کر، ضروری نہیں کہ وہ پڑھا لکھا عالم ہو۔ اور جو نہیں جانتا وہ کسی جاننے والے سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بیعت اصلاح کی شرط علماء نے یہ لکھی ہے کہ جو شخص احکام دین جانتا ہو، عالم نہ ہو، بے شک متبحر عالم نہ ہو، مفسر محدث فقیہ نہ ہو، لیکن روزمرہ کی ضروریات دین سے واقف ہو، اور بندے کو کوئی کام پڑے تو اس سے پوچھ سکے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، مجھے یہ کیسے کرنا ہے، تو ظاہری بیعت اصلاح کی بیعت اس سے جائز ہے۔ جو نہیں جانتا وہ کسی جاننے والے سے منسلک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جتنے مشائخ صوفیہ ہیں سارے عالم ہیں۔ ہر صوفی عالم ہوتا ہے، ہر عالم صوفی نہیں ہوتا۔ عالم علوم ظاہری جاننے والا عالم کہلاتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس کیفیات باطنی نہ ہوں تو وہ اس کا جاننا علم کے درجے میں نہیں پہنچتا، وہ خبر کے درجے میں رہتا ہے۔ وہ سب کچھ بیان کرتا ہے منبر پہ بیٹھ کر، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا۔
اس لیے کہ وہ خبر کے درجے میں اس کے پاس ہے۔ علم کی خصوصیت یہ ہے کہ جو دل میں گھر کر جائے، تو یہ کیفیات خشوع و خضوع کا حصول، اب اس کے لیے پھر وہ شرط ہے کہ کوئی ایسی ہستی ملے جس نے متقدمین سے وہ برکات انعکاسی طور پر حاصل کی ہوں۔ اسی لیے آپ کو تصوف کے سلاسل ملتے ہیں، جس طرح حدیث کی روایت میں آپ کو راویوں کی ایک فہرست ملتی ہے، اسی طرح ہر سلسلہ تصوف میں آپ کو وہ فہرست مشائخ کی ملتی ہے، تاکہ وہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتی ہے کہ کس نے حضور سے حاصل کیا، پھر اس سے کس نے حاصل کیا، اس سے کس نے حاصل کیا، اور ہم تک کیسے پہنچا۔ تو جہاں تک اس کا حصول ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء تصنیف تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر تصوف کا حصول واجب ہے، اس کے بغیر بات ہی نہیں بنتی۔ اور صوفی دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا خود عالم ہوتا ہے یا کسی عالم کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں عمل بالشریعہ آسان ہو جاتا ہے، یا خود جانتا ہوتا ہے، نہیں جانتا ہوتا تو کسی عالم کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے۔ اور تصوف ہے کہ جو علم ہم تک پہنچے اس پر عمل جو کریں ہم، تو وہ محض رسم نہ ہو بلکہ وہ دل کی گہرائی سے اور خلوص کے ساتھ کیا جائے۔ یہ دوسرا سوال ہے، مراقبات کے دوران شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، جس سے کیا روحانی نقصان ہوتا ہے یا اس کا سدباب کیا ہونا چاہیے؟ غالباً پہلے بھی کئی دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے کہ وسوسہ آنا اور بات ہے اور وسوسہ لانا اور بات ہے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے وہ ہوتا ہے جو از خود آتا ہے، اور خود بیٹھ کر کوئی بات سوچنے لگ پانا یہ وسوسہ لانا ہے، یہ آنا نہیں ہے۔ وسوسہ لانا جو ہے یہ شرعاً حرام ہے اور ناجائز ہے، نماز میں ہو یا ذکر میں ہو یا مراقبات میں ہو تو یہ نقصان دیتا ہے۔ شیطان کی طرف سے جو وسوسہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ نماز میں یا عبادت میں یا اذکار میں شیطان جسے وسوسے ڈالتا ہے اور وہ وسوسے کا رد کرتا ہے تو اسے جہاد کا ثواب ملتا ہے، نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس میں ثواب بڑھتا ہے، بشرطے کہ وساوس شیطان ڈال رہا ہے۔ اور اگر خود سوچنا کچھ شروع کر دے تو وہ نقصان دیتا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ تو وسوسہ نہ آئے یہ تو ممکن نہیں ہے، شیطان کوشش کرتا ہے، لیکن آدمی جب وسوسہ آئے تو اسے سوچنا شروع کر دے تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا رد کرے، ٹھکرا دے، اور اپنی توجہ اپنے اذکار، مراقبات، مقامات کی طرف، آخر جس طرف لگا ہوا ہے، انوارات کس قسم کے ہیں، مقام کیسا ہے، کیفیت کیا ہے، اس میں خود کو مصروف رکھے اور وسوسے کی پرواہ نہ کرے تو وساوس اثر نہیں کرتے بلکہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ختم ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے چلا تو نہیں بیٹھتا، وہ اپنی کوشش نہیں چھوڑتا، لیکن اس طرح سے تکلیف دہ نہیں رہتے جس طرح بندہ انہیں سوچنا شروع کر دے تو جو قوت ان میں آ جاتی ہے۔ تو وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اسے رد کیا جائے تو اس کے رد کرنے پہ ثواب ملتا ہے۔ ماشاء اللہ بڑا مزیدار سوال لکھا ہے کسی نے، زندگی کیا ہے؟ بذام خود شیخ الاسلام کہلوانے والے ایک بزرگ نے متاع اور غرور والی ایک آیت کو دلیل بناتے ہوئے کہا ہے، زندگی ایک دھوکہ ہے۔ مادین کا نظریہ درج ذیل شعر میں بخوبی بیان کیا گیا۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ زندگی کے متعلق صوفیانہ نقطہ نظر کیا ہے؟
میں نے عرض کیا کہ تصوف کوئی اسلام سے الگ شے نہیں کہ کوئی صوفیانہ نظریہ کہا جائے، اسے اسلامی نظریہ کہا جائے گا۔ اور قرآن کریم نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ زندگی ایک متاع الغرور یا دھوکہ ہے، تو وہاں انسان کے کردار کی تشریح کی گئی ہے کہ انسان اس فرصت سے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے مجھے ہمیشہ یہیں رہنا ہے اور میرے پاس یہی طاقت، یہی جوانی، یہی اقتدار، یہی دولت ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اس نشے میں چور ہو کر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو یہ جو دھوکہ انسان اپنے آپ کو خود دیتا ہے، اس کے لیے متاع الغرور کا لفظ استعمال کیا گیا، ورنہ زندگی انسانی ایک انتہائی قیمتی امانت ہے اللہ کی اور بہت بڑی دولت۔ زندگی اتنی بڑی دولت ہے کہ جب یہ ختم ہوتی ہے تو کوئی دنیا بھر کی ساری دولت لے کر چند لمحے خرید نہیں سکتا، یعنی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور وہ لے لیتا ہے۔ زندگی کا جو مصرف ہے، جس مقصد کے لیے زندگی دی گئی، یہ سوال تو بہت لمبا ہے، میں مختصراً عرض کروں گا کہ پوری مخلوق میں کوئی بھی تخلیق یہ سوال کرنے کی جرت نہیں رکھتی کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے۔ کوئی ایک ذرہ، کوئی ایک جھونکا، کوئی ایک قطرہ، سورج کی ایک کرن، چاند کی روشنی، کائنات، زمین، آسمان اور ما فی، حتیٰ کہ ملائکہ مقربین بھی حاملی، جو وہی لانے والا فرشتہ، فرشتوں کا سردار ہے، وہ بھی یہ سوال کرنے کی جرت نہیں کرتا کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے۔ یہ ساری مخلوق حکم کی اطاعت کرتی ہے اور کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ حاکم کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرت کرے۔ جب بھی کوئی حکم فرشتوں کے لیے آتا ہے تو قرآن کریم نے منظر کشی کی ہے کہ سب پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ انہیں کچھ جس طرح آدمی پہ ایک جذب کی کیفیت آ جاتی ہے، اور پھر جب وہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ قال الحق، وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق ہے، جو فرمایا حق فرمایا، پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اب تخلیق انسانی کا جب سوال آیا تو حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک ایسا خزانہ تھا جس کے جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ بے شمار مخلوق پیدا فرمائی لیکن میری ذات کی طرف کسی کو نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، تو مجھے یہ بات بھائی اچھی لگی، پسند آئی کہ کوئی تو میرا ذاتی طور پر جاننے والا بھی، یہ ساری مخلوق تو میرے حکم کی پابند ہے، اس سے ہل جل نہیں سکتے، کوئی ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کروں کہ جسے میں اختیار وقتی طور پر دے دوں اور پھر اس کے سامنے اپنا جمال جہاں آرا رکھوں اور وہ مجھ پر فدا ہو کر، میری محبت میں اسیر ہو کر، میری طلب میں گرفتار ہو کر میری اطاعت کرے۔ اب یہ ایک بالکل ہی الگ بات تھی پورے مخلوق کے، ساری مخلوق کے پروگرام سے، ساری تخلیق کے پروگرام سے یہ ایک الگ پروگرام تھا۔ فرمایا فخلقت الخلق، تو میں نے انسانوں کو، مخلوق کو پیدا کر دیا۔ اب انسان کو اللہ کریم نے ایک ایسی استعداد بخشی کہ وہ معرفت الہی کو پا سکتا ہے، اسی لیے نبوت صرف انسانوں میں ہے، دوسری کسی مخلوق کو نبوت سے نوازا نہیں گیا۔ فرشتوں میں بھی کوئی نبی اور رسول نہیں ہے اور دوسری کسی مخلوق، جنوں میں بھی یا باقی مخلوق میں بھی نہیں، صرف
نبوت کیا ہے؟ کمال معرفت ہے کہ اللہ کو جاننے کا جو انتہائی درجہ ہے وہ نبوت ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے۔ تو یہ زندگی مستعار جو ہے یہ اللہ نے دے دی کہ انہیں زندگی دے کر اس خوبصورت کائنات میں بھیجتا ہوں۔ یہ جو دنیا کو بھی کہا جاتا ہے نا، عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے اور یہ دنیا ایسی ہے ویسی ہے۔ یہ دنیا اس طرح نکمی نہیں ہے جس طرح کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی سجائی ہوئی ہے کائنات، اور یہ اتنی خوبصورت، اتنی مزیدار، اتنی رسیلی ہے کہ بندہ اللہ کو بھول کر اس میں کھو جاتا ہے۔ اور یہی آزمائش ہے کہ دنیاوی لذتوں سے آشنائی بھی دی، قلبی طور پر، ذہنی طور پر، اور فزیکلی جسمانی مادی طور پر، اور اپنی ذات سے آشنائی کی جرت بھی دی۔ اور نبی اسی چراغ کو لو دکھاتے ہیں کہ جو فطرتاً ہر پیدا ہونے والے کے دل میں ہے، جب وہ اپنا قلب نبی کے سامنے کرتا ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے، اور اس میں معرفت الہی کی روشنی آتی ہے۔ پھر ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق عظمت الہی سے آشنا ہوتا ہے، جمال الہی سے آشنا ہوتا ہے، اور پھر اس پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کی ایک جماعت جو منافقین دھوکے سے لے گئے تھے اور انہیں پھر گھیر کر شہید کر دیا اور وہ لڑ کر شہید ہوئے، تو ایک شخص جو قاتل تھا اور ایک بہت بڑے صحابی کا قاتل تھا، وہ مدینہ منورہ آیا اور صحابہ نے دور سے دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ فلاں جو ہے منافق جس دھوکے سے لے گیا تھا صحابہ کی جا، حضور کو بڑا رنج ہوا اس واقعہ پر، تو وہ آ رہا ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ آ ہی رہا ہے تو اسے میرے پاس آنے دو۔ تو وہ بارگاہ نبوی میں پہنچا تو حضور نے پوچھا بھی کیوں آیا؟ تو اس کی یا رسول اللہ ایک عجیب بات ہے، اس کا جواب لینے آیا ہوں۔ میں مجرم ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیا جائے گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا جواب مجھے مل جائے، پھر بے شک مجھے قتل کر دیا۔ مجھے اس نے بے قرار کر دیا۔ اہل عرب مشرک تھے، لیکن عظمت کعبہ ان میں نسلاً بعد نسلاً آ رہی تھی، بیت اللہ کا احترام بھی کرتے۔ پھر وہ جرأت مند لوگ تھے اور جھوٹ پہ اللہ کی قسم نہیں کھاتے تھے، لڑتے بھڑتے تھے یا جیسا بھی کردار تھا، لیکن کچھ ان کے اصول تھے، بندے جرأت والے تھے، جھوٹ پہ عموماً قسم نہیں کھاتے تھے۔ اور پھر کوئی بھی بندہ لبے مرگ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا کہ میں تو مر رہا ہوں، بھائی بات یہ ہے۔ وہ کہنے لگا جی جو بندہ میرے ہاتھوں شہید ہوا، میں نے نیزہ مارا اور اس کی پسلیوں کو توڑ کر پیچھے سے پشت سے نیزہ باہر نکل گیا، اور اس کے منہ سے آخری جملہ جو نکلا وہ یہ تھا فزت ورب الکعبہ۔ یعنی ایک تو آخری جملہ تھا دم مرگ، پھر اللہ کی قسم تھی اور کعبہ شریف کے حوالے سے تھی کہ رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو کہتا ہے میں چکرا گیا، کمال ہے، میں کہتا ہوں میں جیت گیا، میں نے اسے قتل کر دیا، لیکن وہ مرتے وقت رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ رہا میں جیت گیا۔ اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جھوٹ نہیں کہا۔ عرب کا شاہ سوار ہو، نوجوان ہو اور جنگجو ہو اور دم مرگ، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر رب کعبہ کی قسم کھا کر تو میں کہتا ہوں اس نے سچ کہا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اگر یہ سچ ہے تو یہ کیسے سچ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی ذات، توحید اور اس کے ساتھ تعلق اور اس کی معرفت کے بارے اور اپنی نبوت کے بارے جب ارشاد فرمایا کہ جب یہ آشنائی ملتی ہے تو پھر بندے کا جی چاہتا ہے جو اسے پہچانتا ہے کہ وہ اس حسن پر، اس جمال پر خود کو قربان کرے۔
تو اس نے خود کو قربان کر دیا، تو اس نے سچ کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا، اپنے مقصد کو وہ پا گیا۔ تو اس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اس نے کہا واقعی وہ جیت گیا۔ تو زندگی معرفت الہی کے حصول کے لیے ہے اور بہت بڑی بامقصد چیز ہے، بہت بڑا مقصد ہے۔ اور زندگی کا جو سپیم ہے یہ بڑا تھوڑا سا ہے، بہت سا عرصہ بچپن لے جاتا ہے اور باقی کا عرصہ بڑھاپا لے جاتا ہے۔ بچپن اور بڑھاپا ومن نعمر ننقص فی الخلق، وہ تخلیق میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں بندہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے تو گر پڑتا ہے، چل نہیں سکتا، ٹیڑھا میڑھا چلتا ہے، کچھ کھا لے تو ہضم نہیں ہوتا، بات بات پہ ضد کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، سوچ ایسی ہو جاتی ہے، فکر ایسی، باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں، ایک بات 6 دفعہ بتاؤ پھر یاد نہیں رہتی۔ تو وہی وہ تخلیق میں الٹا دیا جاتا ہے۔ تو درمیان میں جو تھوڑا سا وقت چند سال بندے کے پاس ہوتے ہیں، جو کام کرنے کی قوت اس میں ہوتی ہے اور اس بات سمجھنے کی جو ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے حصول معرفت الہی کے لیے۔ اور اگر ان تھوڑے سے عرصے میں وہ اللہ کی عظمت سے آشنا ہو جائے اور خود کو اس کی مرضیات میں ڈھال لے، تو زندگی اتنی قیمتی دولت ہے کہ اس تھوڑے سے عرصے کے بدلے اس نے ہمیشہ کے لیے اللہ کے قرب کو اور اللہ کی رضا کو پا لیا۔ اور جسے ہم تھوڑا سمجھ رہے ہیں، اگر اسے ضائع کر دیا اور خدا نخواستہ اللہ سے ناآشنا ہو کر اور گمراہ ہو کر دنیا سے گیا، تو ان چند سالوں کو ضائع نہیں کیا بلکہ دائمی ابدی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ضائع کر دیا۔ اب اس حوالے سے زندگی کی قیمت دیکھیں تو ایک ایک لمحے کی قیمت کا احساس ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے اور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک ایک سجدہ، ایک ایک لمحے کا ذکر، ایک ایک آیت کی تلاوت، درود شریف کا ایک ایک نغمہ، اور اس کی قیمت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اخروی ثواب اور اخروی اجر اور اللہ کے قرب کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کام تو کچھ بھی نہیں کیا، تو بڑا تھوڑا سا عرصہ تھا، ہمارے پاس ایک ایسا وجود تھا جس کی قوتیں بڑی محدود اور بڑی تھوڑی تھیں۔ گرمی آتی تھی تو تڑپ جاتا تھا، سردی آتی تھی تو تڑپ جاتا تھا، ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تھا تو بے قرار ہو جاتا تھا، چند گھنٹے پانی نہیں ملتا تو اس کی قوت برداشت سے باہر ہو جاتی تھی۔ تو اتنا کمزور وجود اور ایسی عارضی سی زندگی کہ جس کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے۔ نیند بھی تو موت کی بہن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند تو موت کی بہن ہے، اور یہ زندگی کے ساتھ اس طرح پیوست ہے کہ بندہ روزانہ نیند پوری نہ کرے تو وہ جاگ بھی نہیں سکتا۔ یعنی اس طرح موت پیوست ہے زندگی میں کہ زندگی خود موت کی محتاج ہے، کیونکہ کچھ لمحے وہ کچھ عرصہ اس میں موت میں گزارے تو پھر وہ فریش ہو کر اٹھتا ہے۔ تو اگر اس وقت کو جو نیند کی نظر ہو جاتا ہے اس کو درمیان میں سے نکال دیں تو باقی بچتا کیا ہے؟ بچپن بھی گیا، بڑھاپا گیا، جوانی کے جو چند برس بچے ان میں سے آدھا وقت نیند میں راتوں میں گزار دیں تو پیچھے کتنا سرمایہ بچتا ہے۔ یہ جو تھوڑا سا سرمایہ یہ اتنا قیمتی ہے کہ اس سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرب الہی پاس، اور اسے ضائع کریں گے تو اس کا اتنا بڑا جرمانہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غضب الہی کا بندہ شکار ہو جاتا ہے، اللہ اس سے معاف رکھے۔ تو اس اعتبار سے زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے۔ میں ایک دن میرے منیر دیکھ رہا تھا، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح جو انہوں نے مرتب کی ہے اس کا نام میر منیر ہے، تو اس میں ان کی محافل کا ذکر بھی ہے۔ تو ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آیا ذبح کا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور بے حس ہو جاتا ہے تو ہم چھری چلا دیتے ہیں،
سمجھ نہیں آتی اب یہ حلال ہوا یا حرام رہ گیا، وہ تو تڑپا بھی نہیں، اس نے تو کوئی پاؤں بھی نہیں ہلائے تو حلال ہو گیا یا حرام ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں آسان سی بات ہے کہ ذبح کرنے سے اگر رگوں سے خون نکلے تو اس کا مطلب ہے جانور میں حیات باقی تھی، وہ حلال ہو گئی، اور اگر جانور مر جائے، دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو خون کا جریان ختم ہو جاتا ہے، جہاں ہے وہاں خون رک جاتا ہے، پھر رگوں سے خون بہتا نہیں۔ تو اگر گردن کاٹنے سے خون رگوں سے نہ بہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے مر چکا تھا، اس کے دل کی دھڑکن رک چکی تھی۔ کبھی کبھی یہ موقع آ جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے وہ مسئلہ تو بتایا، تو فرمانے لگے کہ دیکھو جانور ہے، حلال ہے، اور اس کا دم نکل گیا اللہ کے ذکر کے بغیر تو وہ تو حرام ہو گیا۔ تو ہم جو دن بھر ہمارا جو سانس چلتا ہے اور اس میں تو اللہ کا نام نہیں ہوتا، تو اسی لیے صوفیوں نے کہا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو سانس اللہ کے نام کے بغیر گیا وہ ناشکری میں گیا۔ تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس چند روزہ میں، اب اس میں اتنی سما دی گئی ہیں مصروفیات کہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے اس نے روزگار بھی کرنا ہے، اس نے بچے بھی پالنے ہیں، گھر بھی بنانا ہے، دنیا میں دوستی دشمنی بھی کرنی ہے، ذاتی امور ہیں، پھر قبائلی قبیلوں کے رشتہ داروں کے ہیں، پھر اس کے بعد ملکی قومی امور آ جاتے ہیں، بین الاقوامی امور آ جاتے ہیں۔ تو ہر بندہ معاشرے کا ایک پرزہ تو ہے، کچھ نہ کچھ ذمہ داری اس پہ آتی ہے۔ تو یہ اتنی گنجلک مصروفیات میں الجھا کر معرفت الہی کیسے حاصل ہو؟ یہی زندگی کا مزہ ہے کہ انہی الجھنوں میں معرفت الہی موجود ہے۔ زندگی کا جو کام بھی اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں کرتا ہے، وہ کاروبار ہے، ملازمت ہے، شادی ہے، بچوں کا پالنا ہے، گھر بنانا ہے، رزق حلال حاصل کر کے جائز وسائل سے محنت سے روزی کما کر جائز طریقے سے خرچ کرتا ہے، تو وہ سارا کچھ حصول معرفت الہی کا ذریعہ بنتا جاتا ہے۔ معرفت الہی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے اور صرف اللہ اللہ کرتا رہے تو معرفت الہی آ جائے گی، نہیں، بلکہ بھرپور زندگی گزارنا مقصد ہے اسلام کا، کہ جو جو ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں ان سب کو ادا کرے اور سب کو اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرے۔ جیسے قرآن کریم نے صحابہ کبار کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا، تراہم رکعاً سجدا، اے مخاطب تو انہیں جب بھی دیکھے گا انہیں رکوع و سجود میں پائے گا۔ اب عجیب بات ہے کہ صحابہ کرام کی حیات مبارکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو بہت مصروف ترین زندگی ہیں ان کی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، کاروبار میں بھی، سیاسیات میں بھی، انہوں نے تبلیغ میں بھی، دعوت الہی میں بھی، نفاذ دین میں بھی، لوگوں کو حق اور انصاف فراہم کرنے میں بھی، انہوں نے تو زندگی کے ہر شعبے کو انتہا تک پہنچایا۔ جہاد کیے، ممالک میں ظلم کو روکا، انصاف عام کیا، ایک بہت بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی، بہت بڑا سیاسی نظام رائج فرمایا، انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے بے شمار، اور رات دن مصروف رہے، اور کچھ جان نماز پہ بسر ہو گئی، کچھ گھوڑے کی پشت پہ بسر ہو گئی، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انہوں نے رکوع و سجود کے علاوہ کیا ہی کچھ نہیں، یعنی ان کا ہر کام رکوع و سجود کا درجہ رکھتا۔ قرآن نے رد نہیں فرمایا کہ انہوں نے دنیاوی کام نہیں کیے، فرمایا جتنا کام انہوں نے دنیا کا بھی کیا وہ بھی ایسا تھا جیسا کوئی بڑے خلوص سے رکوع و سجود کرتا ہے۔ انتہائی کمال عبادت رکوع و سجود ہے نا، کہ آدمی رکوع اور سجود میں اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے اور انتہائی تذلل کی حالت ہے۔ تو فرمایا ان کی جو بھرپور زندگیاں گزری، جو انہوں نے حکومتیں بنائیں، سیاست کی، فوج کشی کی، مقابلے کیے، جہاد کیے، مزدوریاں کی، روزی کمائی، گھر بنائے،
بچے پالے، یہ سارا کیا تھا؟ گویا ہر کام انہوں نے اس خلوص سے اللہ کی اطاعت کے اندر کیا کہ ان کا ہر کام انتہائی قرب الہی کے لمحے بن گیا، رکوع و سجود بن گیا۔ تو اس نظر سے دیکھیں تو زندگی بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ جو لمحہ نکل جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اب یہ میٹیریلسٹ جو ہیں یا مادہ پرست جو ہیں، ان کا یہ کہنا زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا، بات تو درست ہے، اس اعتبار سے تو درست ہے کہ چند عناصر ایک خاص ترتیب سے ملتے ہیں تو حیات پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ منتشر ہوتے ہیں تو حیات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ عناصر کیا اتنا شعور رکھتے ہیں اور ان میں یہ ادراک ہے کہ ہم اس طرح ملیں تو زندگی بنے گی؟ اور اگر نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے کوئی ان عناصر کو ملاتا ہے اور ان میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، لیکن یہ ترتیب دیتا کون ہے؟ از خود تو ترتیب کہیں نہیں آتی۔ آپ یہاں چارپائیوں کرسیوں کا ڈھیر رکھ دیں ایک کمرے میں تو کیا وہ خود سے ترتیب میں آ جائیں گی؟ کوئی ترتیب تو دے گا۔ عناصر آئے کہاں سے؟ چارپائیاں کرسیاں آپ بنوائیں گے، خریدیں گے تو رکھیں گے۔ عناصر کو کسی نے پیدا کیا تو آئے، ان میں یہ خصوصیت کسی نے پیدا کی۔ اب تو سارا کھیل دنیا کا عناصر ہی کی ترتیب ہے کہ وہی ذرات، وہی عناصر، وہی ایک ترتیب سے ملتے ہیں تو ایک درخت بن جاتا ہے، دوسری ترتیب سے ملتے ہیں تو دوسرا درخت بن جاتا ہے۔ اب تو آپ کی زراعت بھی یہ سمجھتی ہے کہ گندم کی فصل بوئی جائے تو اس کے عناصر گندم کے اور ہیں، اور گندم کی فصل اٹھا کر اسی زمین میں ہم مونگ پھلی کاشت کر دیتے ہیں تو وہ زمین تھکی ہوئی نہیں ہوتی، فریش ہوتی ہے، اس لیے کہ جو اجزاء مونگ پھلی کو چاہیے وہ گندم نے اس میں سے نہیں حاصل کیے ہوتے، لہذا اس میں وہ اجزاء موجود، وہ فصل بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عناصر میں رنگا رنگی کسی نے بنائی کہ کس عنصر سے کیا بن سکتا ہے، پھر اس کو ترتیب وہ خود دیتا ہے، اور اس ترتیب کو بگاڑتا بھی وہی ہے جو بناتا ہے۔ تو مادہ پرستوں کا یہ شعر خود اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس نے عناصر بنائے، عناصر میں خصوصیات رکھی، انہیں ترتیب دیا تو زندگی بن گئی، اور انہیں بکھیر دیا تو بدن منتشر ہو گیا، روح الگ ہو گئی۔ تو یہ شعر تو خود اس کی قدرت پہ دلیل دے رہا ہے کہ عناصر از خود کسی نے بنائے تو بنے، ان میں وہ اوصاف زندگی والے کسی نے رکھے تو وہ بنے، پھر انہیں ایک ترتیب کسی نے دی تو اس ترتیب میں آئے، اور اس ترتیب کو کسی نے منتشر کیا، کسی نے بکھیرا تو وہ بکھرے۔ تو زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشاں ہونا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جنہیں زندگی کی لذت نصیب ہوئی اور جنہوں نے زندگی کو زندگی کر کے جی لیا، ان کے عناصر تو پریشان ہوتی ہی نہیں، روح الگ ہو جاتی ہے، موت وارد ہو جاتی ہے، لیکن صدیوں بعد زمین سے جسم نکلتا ہے تو تر و تازہ ہوتا ہے۔ اب اس جسم میں بھی تو وہی عناصر تھے کہ جو دوسرے جسم ہے کہ جسے مرنے کے بعد 12 گھنٹے 15 گھنٹے یا 20 گھنٹے گزر جائیں تو وہ گلنے سڑنے لگ جاتا ہے۔ اجزاء تو وہی تھے، عناصر تو وہی تھے، لیکن یہ کیا کہ اس صدی کے بھی آخر میں چین کے صحراء میں سے صحابہ کرام کے وجود برآمد ہوا، تر و تازہ تھے۔ 70 کی دہائی میں مسجد نبوی کی توسیع میں صحابہ کرام کے وجود جو نکلے اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے ایسے تھے جیسے سو رہے ہیں۔ تو تھے تو ان وجودوں میں بھی وہی عناصر،
اور ایک خاص ترکیب سے ملے تو انسانی بدن بن گیا، لیکن وہ پریشان کیوں نہیں ہوئے؟ اب مادہ پرستوں سے کوئی پوچھے کہ اس مادے کو کیا ہوا، یہ خراب کیوں نہیں ہوا؟ بات صرف یہ تھی کہ جنہوں نے زندگی کی حقیقت کو پا لیا، مادہ بہت پیچھے رہ گیا اور یہ بھی ان کا اسیر ہو گیا اور اس کی خصوصیات وہاں بدل گئیں، اور جنہوں نے زندگی ضائع کر دی، زندگی کی قیمت کو نہیں پایا، ان کے مادے نے بھی ان کی پرواہ نہیں۔ تو ویسے میری نظر میں تو یہ شعر خود عظمت الہی پہ دلیل ہے۔ اللہ کریم ہدایت نصیب فرمائے تو کسی زاویے سے دیکھیں عظمت باری سامنے آ جاتی ہے، اور اللہ پاک گمراہی سے پناہ میں رکھے۔ گمراہ اگر کوئی ہو جائے تو اس کی نظر ایسی ہو جاتی ہے ٹیڑھی کہ ہر چیز میں اسے بہنگا پانی نظر آتا ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفت والایمان اللہم ربنا ارزقنا اتباع نبیک و اتباع خلفاء الراشدین المہدیین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔